پاکستان پہ جو ایک الزام لگایا تھا انٹرلاکٹرز پہ، جو ہمارے جو وفد تھی ان کے ڈیمانڈ پہ پاکستان نے اس کی سختی سے تردید کی، تو وہ کون سے الزامات لگائے تھے یا کون سی باتیں تھی ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی طرف سے کہ جس پہ پاکستان نے اس پہ سختی سے تردید کی؟ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور پاکستان کی سرزمین جو ہے یہ افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ استنبول کو دوبارہ 6 تاریخ کو جب جائیں گے دونوں وفود، تو ظاہری بات ہے بہت سی چیزیں ٹیبل پہ ہوگی۔ اب افغانستان کی طرف سے جو نئے مطالبات آ رہے ہیں، نئے جو الزامات لگ رہے ہیں، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ پاکستان کا وہی پرانا موقف ہے کہ ٹی ٹی پی کی سرپرستی چھوڑو۔ السلام علیکم ناظرین، آج بات کریں گے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو استنبول 1 ناکام ہوا، میں کہتا ہوں ناکام ہوا، اسی حوالے سے بات کریں گے ناکام ہوا ہے یا کامیاب ہوا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ استنبول 2 جو 6 نومبر کو ہوگا، اس کے کیا امکانات ہیں اور ایجنڈا کیا ہے؟ کیا ایجنڈا جو ہے وہ پہلے والے استنبول 1 میں جو مذاکرات ہوئے تھے یا دوحہ میں جو مذاکرات ہوئے تھے، کیا اس سے مختلف ہے؟ اور ایجنڈے میں نئی چیزیں کیا ہے جو کہ انتہائی اہم ہے، اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو طالبان کے جو اسپوکس پرسن ہے ذبیح اللہ مجاہد صاحب، اس کی طرف سے جو ایک بیان آیا ہے، بڑا عجیب قسم کا بیان لگ رہا ہے۔ اس نے جو الزامات لگائے ہیں پاکستان پہ، اس سے تو لگ ایسا رہا ہے مجھے کہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس پہ میں بات کروں گا، اور وہ مطالبات کیا ہیں، وہ مطالبات جو ہے کیا ویلڈ ہے، اور ساتھ ہی پاکستان پہ یہ بھی الزام لگا رہے کہ پاکستان اس میں ہیلپ لیس ہے۔ پہلے سے وہ ڈیسائیڈ بھی کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا جو مطالبہ ہے یہ پاکستان پورا اس لیے نہیں کر سکتا کہ پاکستان اسی حوالے سے انتہائی کمزور ہے۔ اس پہ بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ پاکستان پہ جو ایک الزام لگایا تھا انٹرلاکٹرز پہ، جو ہمارے جو وفد تھی ان کے ڈیمانڈ پہ پاکستان نے اس کی سختی سے تردید کی، تو وہ کون سے الزامات لگائے تھے یا کون سی باتیں تھی ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی طرف سے کہ جس پہ پاکستان نے اس پہ سختی سے تردید کی، اور یہ کہا کہ یہ جھوٹ ہے، فیبریکیٹڈ ہے، پاکستان نے نہ کوئی ایسا ڈیمانڈ کیا ہے، نہ پاکستان افغان طالبان سے ایسی کوئی توقع رکھ سکتا ہے کہ پاکستان کے لیے وہ یہ کام کریں گے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو باتیں ہوئی اس میں استنبول میں، دوحہ میں ہوئی 17-18 کو، اور پھر جو ہے 25 سے لے کر 30 تک جو ہے وہ استنبول میں ہوئی، اور اس میں ایک ہی بات تھی انیشلی، تو 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، اور وہ یہ تھا پاکستان کی طرف سے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، ٹی ٹی پی جو ہے اس کی سرپرستی کر رہی ہے افغان طالبان، اور پاکستان چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسا میکینزم جو ہے، جو کہ دوحہ میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس پہ اتفاق ہوا تھا، ایک ایسا میکینزم ہم ڈیولپ کرتے ہیں کہ دونوں سائڈ پہ امن انشور ہو جائے، افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور پاکستان کی سرزمین جو ہے یہ افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ یہ تھا، اس پہ میکینزم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے کہ دونوں سائڈ سے بارڈر کو کیسے مینیج کیا جائے۔ سچویشن بڑی ٹینس رہی استنبول میں، اور کچھ ذرائع تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنا ٹینشن تھا کہ دونوں کے درمیان پہلے دن کے بعد جو ہے تیسرے اور چوتھے دن تو ڈائریکٹ بات ہی نہیں ہو رہی تھی، وہ تو ترکی اور قطر کے جو نمائندے تھے وہ ان کے درمیان کمیونیکیشن کا وہ ذریعہ رہے۔ آخری دن جو ہے بریک ڈاؤن ہوا، پاکستان میں بھی اعلان ہوا، افغانستان میں بھی اعلان ہوا، اور ایک دوسرے پہ سخت جو ہے ایک دوسرے کے خلاف جو الزامات اور ساتھ ہی جو ایک دوسرے کو جو دھمکیاں تھیں دونوں سائڈ سے آ گئی۔ خواجہ آصف صاحب نے وہ تھوڑا بورا کی اور غاروں میں واپس بھیجنے کی بات کی، افغانستان سائڈ سے جو ہے اسلام آباد، لاہور، کابل، اور اسلام آباد، لاہور، کراچی، یعنی اس پہ حملوں کی بات ہو گئی۔ تو لیکن بات یہاں تک آ گئی کہ پھر جب میں نے بات کی کچھ دوحہ میں یا باہر، تو پتہ چلا کہ آخر میں بالکل بات ختم ہو گئی تھی۔ پاکستانی ڈیلیگیشن بھی واپس آ رہی تھی، افغان ڈیلیگیشن بھی واپس آ رہی تھی، کہ دوحہ سے رابطہ کیا گیا،
اور دوحہ میں موسٹ لائکلی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی مداخلت پر جو ہے یہ جو کچھ سامنے آ گئے 3-4 پوائنٹس جو معاہدہ سامنے آئے ہیں، پھر امریکہ، قطر اور دوحہ نے مل کر جو ہے، یعنی ترکیہ نے مل کر جو ہے یہ ایک قسم کی ان سے کہا کہ یار عزت سادات تو بھی رکھنی چاہیے۔ تو جو معاہدہ تھا اس میں صرف اتنا تھا کہ جنگ بندی کو توسیع دی گئی ہے، عارضی جنگ بندی ہے، اس کو توسیع، پاکستان حملہ نہیں کرے گا افغانستان پہ، اور اس وقت تک جو ہے اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ TTP نے بھی اس کے بعد کوئی حملہ نہیں کیا ہے، آج تک کوئی بڑا حملہ نہیں کیا ہے، نہ کسی حملے کی ذمہ داری جو ہے ابھی تک لی ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ اب سامنے آ رہی ہے۔ ابھی یہی جو دوحہ جو استنبول میں ہوا ہے، ابھی یہ نومبر 9 کو بھی یہی ایجنڈا ہوگا۔ اب کیا پاکستان اسی ہی فیصلس ڈیلیگیشن کے پاس ساتھ جائے گا؟ کیونکہ جو پاکستان کا ڈیلیگیشن تھا وہ لارجلی جو تھا وہ سیکیورٹی ریلیٹڈ تھا، کیونکہ پاکستان تو شاید یہی سمجھ رہا تھا کہ وہاں پہ تو مزید ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کرنی ہے، بلکہ دوحہ میں جو ہم ایگری کر گئے ہیں کہ میکینزم کو ڈیولپ کرنا ہے، تو ظاہری بات ہے میکینزم کے لیے ٹیکنیکل لوگوں نے جانا تھا، اس نے تو مذاکرات تو نہیں کرنے تھے۔ تو جن لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، کہاں سے TTP یا دیگر جو شدت پسند گروپ ہے وہ کیسے آپریٹ کر رہے ہیں، پاکستان کی جو پرسیپشن ہے یا پاکستان کی جو سمجھتا ہے کہ افغان طالبان جو ہے سرپرستی کر رہی، تو یہ ساری چیزیں تو ظاہری بات ہے سیکیورٹی والوں کو پتہ تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ بات اس سے آگے چلی گئی اور وہ مذاکرات میں تبدیل ہو گئی، اور مذاکرات ٹینشن بھی ہو گئی، اور ظاہری بات ہے ناکامی ہونا تھا، کیونکہ یہ جو پاکستانی ڈیلیگیٹس تھے یہ مذاکرات کے لیے نہیں بلکہ میکینزم پہ بات کرنے کے لیے، انٹیلیجنس شیئرنگ پہ بات کرنے کے لیے، بارڈر کو مینجمنٹ کے حوالے سے تھا۔ تو اب یہی ایجنڈا جو ہے یہ نومبر کو بھی استنبول میں یہی ایجنڈا ہوگا۔ ابھی اسی ایجنڈے پہ میرے خیال میں کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ افغانستان میں پہلے جب امریکی تھے تو امریکیوں کے ساتھ اس طرح ایک بائی لیٹرل جو ہے افغانستان پاکستان کا ایک ایگریمنٹ تھا، جس میں پاکستان کا ایک سینئر آفیسر کابل میں اور ان کا ایک سینئر آفیسر اسلام آباد میں ہوتا تھا، اور ایکشنیبل انٹیلیجنس جب ہوتے تو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے اور ایکشن لیا جاتا۔ اشرف غنی صاحب کی حکومت جب امریکی چلے گئے یا امریکیوں کے دو ختم ہو گئے تو پاکستان چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر غنی صاحب کے ساتھ بھی اس کو آگے کنٹینیو رکھے، جس پہ وہ راضی نہیں تھے اور وہ ختم ہو۔ لیکن اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں پاکستان افغانستان کے درمیان ایک جوائنٹ میکینزم تھا جس کو ایپیپس کہتے ہیں، یعنی افغانستان پاکستان پلان فار پیس اینڈ سیکیورٹی۔ وہ ایک زبردست پلان تھا جو بڑا کمپریہنسو تھا، لیکن اس پہ بھی جب طالبان آئے تو طالبان نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر پاکستان اور افغانستان طالبان کے درمیان بھی ایک اور جو میکینزم جو ہے اس پہ ایک ایگریمنٹ ہوا، جس کو پاکستان افغانستان جوائنٹ مینجمنٹ پہ ایک کمیٹی بنائی گئی، بارڈر کو جوائنٹ مینیج کے لیے کمیٹی بنائی گئی، لیکن اس کے بھی خاطر خواہ کوئی وہ نہیں آیا۔ اب پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ کیا اگر ایگریمنٹ ہو گیا تو کیا ہو جائے گا، یہ ایک بات ہے جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر افغان طالبان کے ساتھ ہماری دوحہ میں کوئی ایگریمنٹ یا استنبول میں کوئی ایگریمنٹ ہو جائے تو اس کے وہ نتائج سامنے آئیں گے جو پاکستان تصور کر سکتا ہے، کیونکہ امریکیوں کے ساتھ بھی طالبان نے جو ایگریمنٹ کیا ہے دوحہ میں، کیا اس پہ طالبان نے عمل کیا ہے؟ کیا طالبان نے القاعدہ کو کنٹرول کیا ہے؟ کیا طالبان نے افغان سرزمین کو امریکی اور اتحادیوں کے خلاف استعمال نہ ہونے سے روکا ہے؟ کیا افغان طالبان نے افغانستان کی سرزمین کو شدت پسند گروپوں سے پاک صاف کیا ہے؟ یا جو انکلوسیو گورنمنٹ ہے اسی حوالے سے کون سا دوحہ ایگریمنٹ میں کون سی ایسی بات ہے جس پہ اب تک طالبان نے عمل کیا ہو؟ تو اسی طرح اگر پاکستان کے ساتھ بھی ہو جائے تو کیا گارنٹی ہے؟ اس میں صرف ایک فرق یہ ہوگا کہ شاید قطر اور ترکیہ کی ثالثی کی وجہ سے اگر کچھ نتائج سامنے آ جائے، ورنہ ادروائز آئی ڈونٹ تھنک سو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس پہ وہ ہوں گے۔ اور اس کے لیے پاکستان نے کیا کرنا چاہیے، وہ پہلے بھی میں بات کر رہا ہوں اور آخر میں وہی بات کروں کہ پاکستان کے لیے بیسٹ کیا ہے۔ اب افغان طالبان نے جو نئے الزامات لگائے ہیں میرے خیال میں وہ بڑے امپورٹنٹ ہے، اور اس سے لگ ایسا رہا ہے کہ امارت اسلامی نہیں چاہتی کہ یہ مسئلہ جو ہے بات چیت کے ذریعے حل ہو، وہ کوئی کمٹمنٹ نہیں کرے گی، کیونکہ جو نئے الزامات لگائے ہیں اور نئے ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ پہلا ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو ایئر سپیس ہے
وہ ہمارے خلاف ابھی بھی یوز ہو رہی ہے. ان کے مطابق اس وقت افغان ایئر اسپیس جو ہے وہ امریکی ڈرونز اور ان کے جو ہوائی مشینیں ہیں ان کے قبضے میں ہیں. اور یہ سارا جو یوز ہو رہا ہے یہ پاکستان کے ذریعے جو ہے امریکی ڈرون افغانستان آ رہے ہیں اور امریکی جو ہے ہمارے مخالف ہے اور ہمارے ملک پہ انہیں قبضہ کیا ہے. ابھی بھی ہم ان کی جو فضائی حدود ہے وہ امریکہ کے قبضے میں ہیں. اور ساتھ ہی ذبیح اللہ مجاہد صاحب یہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان اس حوالے سے کچھ نہیں کر سکتا ہے. پاکستان از ہیلپ لیس ورڈ یوز کیا ہے کہ پاکستان جو ہے ہیلپ لیس ہے, اس حوالے سے کچھ کر نہیں سکتے اور ہمیں یہ ہے. اور لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمارے دشمنوں کے خلاف جو ہے اپنی ہوائی یا فضائی حدود جو ہے استعمال نہ ہونے دے. کیونکہ ساتھ ہی ذبیح اللہ مجاہد صاحب ایک اور الزام بھی لگا رہے ہیں. ان کا الزام یہ ہے جس کی پاکستان نے سختی سے تردید کی ہے. ذبیح اللہ مجاہد صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ, اس میں سارا نہیں ایک طبقہ ہے جو کہ افغانستان پہ جنگ مسلط کرنا چاہ رہا ہے اور افغانستان پاکستان کے درمیان جنگ کروانا چاہ رہے ہیں. اور یہ ایک ملک کے لیے کر رہے ہیں اور وہ ملک ہے جو پہلے افغانستان پر قابض تھا اور اب وہ باگرام حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. تو اسی لیے ظاہری بات ہے اشارہ ان کا امریکہ کی طرف ہے اور سمجھ رہا ہے کہ امریکہ خود آنا نہیں چاہ رہا ہے بلکہ ایک پراکسی کے ذریعے جو پاکستان کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ اس کے ذریعے وہ افغانستان پر جو ہے جنگ مسلط کر رہا ہے تاکہ زبردستی جو ہے باگرام اور یہ ہو جائے. پاکستان نے ان کی بالکل سختی سے تردید کیا کہ یہ پاکستان میں کوئی ایسا گروپ نہیں ہے. ہماری سیاسی اور سیکیورٹی جتنے بھی ادارے ہیں اس ایشو پہ سب متفق ہے. کوئی جو ہے عدم اعتمادی یا بے اتفاقی کی بات جو ہے یہ نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے جو ایک اور الزام لگایا ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہ مذاکرات میں یہ بات ہو رہی تھی اور وہ یہ تھی کہ افغانستان کے اندر بھی ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرے, پاکستان کے اندر بھی ٹی ٹی پی کو حملہ کرنے سے رک گیا اور کہا ہے کہ یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے. پاکستان نے اس کو بالکل ریجیکٹ کیا ہے کہ پاکستان نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا. حقیقت کیا ہے میرے خیال میں تو ان کو پتہ ہوگی جو انٹرلاکیٹرز تھے, جو وفود تھے جو استنبول میں بات کر رہے تھے. ساتھ ہی افغانستان کی طرف سے یہ بھی الزام آ رہا ہے کہ ہم تو ٹی ٹی پی ان کو دینا چاہتے تھے لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں نہ دو, آپ ادھر ہی رکھ دو. تو یہ ساری چیزیں ہیں اور میرے خیال میں اس سے جو ماحول ہے وہ گدلا ہو رہا ہے, وہ گندا ہو رہا ہے. اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ استنبول کو دوبارہ 6 تاریخ کو جب جائیں گے دونوں وفود تو ظاہری بات ہے بہت سی چیزیں ٹیبل پہ ہوگی. اب افغانستان کی طرف سے جو نئے مطالبات آ رہے ہیں, نئے جو الزامات لگ رہے ہیں, اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. پاکستان کا وہی پرانا موقف ہے کہ ٹی ٹی پی کی سرپرستی چھوڑو, افغانستان سرزمین سے حملے بند کر دو اور ان کے لیے جو وہاں سے جو ہے ایک پرمیسیو انوائرمنٹ جو کریٹ کیا گیا ہے اس کو نہ ہونے دے. یہ پاکستان کا موقف ہے جو پہلے سے. اور میرے خیال میں یہ جو مذاکرات تھے خواہ وہ دوحہ میں ہوئے خواہ وہ استنبول میں ہے, یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اور وہ یہی تھا. لیکن اب اس میں امارت اسلامی افغانستان کی طرف سے نئی چیزیں آ رہی ہے. ان کی وہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے بالکل یہ بات بڑی آنیسٹلی کہی ہے کہ مسئلہ صرف پاکستان کی نظر میں وہ کہہ رہے کہ ٹی ٹی پی کا ہے اور استنبول میں جو پاکستان زیادہ سٹریس بھی کر رہا تھا وہ صرف ٹی ٹی پی پہ بات کر رہا تھا اور یہی ایک مسئلہ ہے دونوں ملکوں کے درمیان. لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی جو ہے اب پاکستان نے ایڈریس کرنی ہے. ابھی میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وٹ پاکستان ہیز ٹو ڈو, پاکستان کو بہت زیادہ دوحہ سے یا استنبول سے جو مذاکرات یا معاہدے ہیں ان سے اتنا میرے خیال میں زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے اس کی وجہ سے جنگ بندی ہوئی ہے, ماحول میں تھوڑا سا جو تناؤ تھا وہ کم ہوا ہے, جذباتی کیفیت کم ہو گئی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کمیونیکیشن لائن جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا ہے, یہ اچھی بات ہے. اور دوسری اچھی بات جو ہے ٹی ٹی پی بھی ریئلائز کر رہی ہے, انہوں نے بھی رسپونڈ کیا ہے, حملوں میں کمی آئی ہے. بلکہ ابھی تک جو ہے نا گزشتہ 4-5 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی حملہ نہ بڑا حملہ ہوا ہے, نہ ٹی ٹی پی نے وہ ایز یوزول جو کرتے تھے حملے کرتے تھے پھر ان کی پوری ڈیٹیل وہ شیئر کرتے تھے سوشل میڈیا پہ یا ایک میڈیا کے ساتھ وہ ہر شام کو ایک اپنا پوری کارروائی جو ہے وہ شیئر کرتے تھے, وہ بھی بند ہو گئی. تو یہ پازیٹیو چیزیں ہیں اور امید ہے کہ امن کے لیے دونوں نے ایک دوسرے کے لیے کندھا دینا ہوگا, پاکستان نے بھی افغانستان نے بھی. کیونکہ یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان میں امن جو ہے افغانستان میں امن ہو سکتے, افغانستان میں امن پاکستان میں امن ہو سکتے. ہماری بہت سے کامنلٹیز ہے اور اس پوری سچویشن میں سب پہ رسپانسبلٹی آتی ہے, افغان طالبان پہ بھی, پاکستان پہ بھی, دیگر جو گروپس ہیں جو کہ لڑ رہے ہیں اپنے لیے لڑ رہے ہیں یا کسی کے لیے لڑ رہے ہیں, ان کو بھی میرے خیال میں ادراک ہونا چاہیے کہ یہ خطہ بھی اس میں بھی امن ضروری ہے,
افغانوں کو بھی تھوڑا سا امن میں رہنے کا موقع دینا چاہیے اور پاکستانیوں کو بھی.